أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مقدسہ میں جو کافر، جو نافرمان، جو اللہ کے دین کے شریعت کے باغی ہیں ان کے سزا کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اللہ پاک جہنم میں جہنمیوں کو ڈالے گا، ان کا انداز بھی انوکھا ہوگا۔ وہ آگ چہرے کو سب سے پہلے لپیٹنے والا ہوگا، کیونکہ انسان تو جہنم میں اوندا جائے گا، چہرہ نیچے ہوگا، پاؤں اوپر ہوں گے اور آگ چمٹ جائے گا۔ انسان باقی اعضاء کو بچانے کی کوشش کرے گا، کہے گا بس اسی کو لگے، لیکن پورے کے پورا جسم جھلس کے رکھ جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں أَفَمَن يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پس جو شخص بچنے کی کوشش کرے گا ساتھ اپنے چہرے کے برے عذاب کو قیامت کے دن، وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْسِبُونَ۔ اللہ اس آیت میں اللہ پاک کتنا اپنا بے پرواہی کو بیان فرما رہے ہیں۔ فرماتے ہیں یاد رکھو کافروں کے لیے کوئی معافی نہیں، کافروں کے لیے کوئی ترس اور کوئی رحم کی بات نہیں۔ پھر کہا جائے گا ان ظالموں کو لیے اللہ معاف فرمائے، ان کافروں کو کہا جائے گا رحمت کی بات نہیں، معافی کی بات نہیں، کہا جائے گا چکو جو تم نے دنیا میں کفر کی۔ یہ کتنا بڑا وعید ہے، اللہ اکبر۔ چند سال کی زندگی ہے دنیا کا، اللہ معاف فرمائے اگر ہم اس طرح کے عیشوں میں اپنا زندگی گزاریں تو پھر ہمیشہ کا افسوس ہے۔ اللہ کا قرآن ہمیں سمجھا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا ہے کہ کافر کا صرف آخرت میں نہیں دنیا میں بھی سزا ہے، دنیا میں بھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے چند نقشے دیے، چند کافروں کے کچھ نمونے ہمیں بتائے۔ کیا فرمایا؟ کذب الذین من قبلہم، جھٹلایا ان سے پہلے، مثلا قوم عاد نے، قوم سمود نے، قوم صالح علیہ السلام نے، قوم شعیب نے، موسیٰ علیہ السلام کے قوم، اور بنی اسرائیل قبطیوں نے، فرعون نے۔ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان کے پاس اللہ کا عذاب، ان کو شعور تک نہیں تھا۔ شعور نہیں کیا مانا؟ کہ دیکھو جب بادلیں آئیں تو ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، دل خوش ہوتا، یقیناً بارش سے پھل اگتے ہیں، بارش سے زمین زندہ ہوتی ہے، بارش سے بہت سے پھل پھول کھلتے ہیں۔ بارش تو خوشی کا سبب ہے، لیکن یاد رکھو کبھی کبھی قوموں پر یہی بارش عذاب ہوا، غرق ہو گئے، تباہ ہو گئے،
کیا گمان تھا کہ بادلوں میں بھی عذاب ہے؟ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، پھر ہواؤں نے بھی جکڑ کے رکھ دیا، پھر کوئی اللہ نے غرق کیا، کوئی جو ہے مسخ ہوا، کوئی خسف ہوا، کوئی پر پتھر کے بارش آئے، کوئی تو پانیوں پہ ڈوب گئے۔ یہ سارے میرے اللہ کے عذاب کے نمونے ہیں، اور ایسے عذاب آتے ہیں، آئے ہیں، یہ میرے اور آپ کو اللہ نے بیدار کیا اور سبق دیا۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ فَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان کے پاس عذاب جہاں سے ان کو شعور بھی نہیں تھا۔ بے شعوری کا یہ معنی کہ سمجھے تھے بارش آئے گی، یہاں پانی ہوگا، یہاں خوشیاں ہوں گے، لیکن ان کے اندر اللہ کا عذاب۔ فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ الْخِزْيَ، پھر چکھایا ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اللہ نے چکھایا ذلت فی الحیات الدنیا، دنیا کے اندر۔ کیسے؟ رات سوئے، صبح مسخ ہوئے، بندر بنے، خنزیر بنے، بندر بھی بنے، خنزیر بھی بنے۔ میرے مدنی کی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے چہروں کو تبدیل نہیں فرماتا۔ قوموں کے چہرے بدلے، بندر بنے، پھر پہچانتے تھے، وہ دیکھتا تو بندر ہے، وہ کہتا، باتیں بھی کرتے لیکن چہرے بندر کے اور خنزیر کے۔ لیکن یہ جو آج کل بندر ہیں، یہ ایک مستقل مخلوق ہے، وہ انسان نہیں ہے۔ پھر اللہ نے ان کو مٹا دیا، اور کسی کو اللہ نے خسف کیا، جیسے کہ قارون ابھی بھی جا رہا ہے، قتل کیا۔ کسی پر اللہ نے ہوائیں مسلط کی، کسی پر جبرائیل نے چیخ لگایا، کسی پر پتھر کے بارش برسے، قوموں نے برائیاں کی، ہر ایک کی نوعیت مختلف، عذابیں بھی مختلف۔ فرعون کو پانی میں غرق کیا۔ یہ تو دنیا کے عذاب، وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، اور عذاب آخرت کا بہت بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ جان لیتے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اللہ تعالی بار بار بیان کرتے ہیں مثال لوگوں کے واسطے۔ اس قرآن میں ہر قسم کے مثال ہیں۔ مثالوں کا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، اللہ نصیحت حاصل کرے۔ قرآن کریم میں اللہ نے بہت سے مثالیں دی۔ مثلا ایک مثال مکڑی کے جالے کا دی، ان الذین تدعون من دون اللہ، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے سوا پکارتے ہیں، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی ہے۔ اب مکڑی کے جالے کا مثال کیوں دیا؟ کبھی غور بھی کیا ہے اس مثال سے کیا نکتہ ہے؟ اس کا مقصد سمجھو کہ بڑے چھت کے نیچے، اب دیکھو یہاں مسجد ہے، RCC ہے، لیکن مکڑی یہاں بھی جالا بنا لیتا ہے،
کہتا ہے یہ چت میرے لیے کافی نہیں ہے، میں اس چت سے نہیں بچوں گا، اپنا چت بناتا ہے۔ اب کتنا بے وقوف ہے، کتنا بے عقل ہے، اور پھر بناتا کہاں سے ہے؟ مکان کے لیے باہر سامان لایا جاتا ہے، باہر سے مکان بنتا ہے، لیکن ان کا بنتا بھی اپنے پیٹ سے ہے۔ یہ ہوا، ان کی اپنی ہوا سے یہ مکان۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ بے عقل بھی ہے، بے دلیل بھی ہے، بے وقوف بھی ہے۔ یہی مثال مشرک کا ہے کہ اللہ دیتا ہے، اللہ بچاتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پلاتا ہے، پھر یہ آواز دیتا ہے یا علی مدد، یا نبی مدد، یا ولی مدد، یا فلانا، یا فلانا، یا شیخ عبد القادرہ، یا بھاول حق، بیڑا دھک، ایسا پھر شرک کرتا ہے۔ اللہ کو چھوڑ کر ایسے پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ بناتا اپنے سے ہے تو مشرک کے پاس دلیل نہیں ہے، بس وہ اپنے پیٹ سے شرک نکالتا ہے۔ بچہ پیدا ہوا، پھر کسی دربار میں جاتا ہے، بال وہاں کاٹتا ہے، پھر وہاں کے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اور البتہ تحقیق بار بار ما مردمانی واسطہ بیانہ کنو، یعنی البتہ تحقیق ضربنا بیان کرتے ہیں ہم، بیان کرتے ہیں ہم واسطہ لوگوں کے، فی ھذا القرآن، اس قرآن میں، من کل مثل، ہر قسم کی مثال، جیسے کہ مکڑی کی جالا ہے، اس نے مکان کے اندر ایک مکان بنایا ہے، کمزور سا بنایا ہے، اپنے پیٹ سے بنایا ہے، کوئی وجود نہیں ہے۔ مشرک بھی شرک کرتا ہے، اللہ کو چھوڑ کر، اور گھر بناتا ہے، اور بناتا بھی اپنی پیٹ سے ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ یہ مثالیں اللہ دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ قرآن عربیہ، یہ قرآن عربی ہے، غیر ذی عوج، اس میں کوئی چڑا پنی نہیں، لا